بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 7 تباہ کن گناہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کو ناحق مار ڈالنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، نمبر 6 میدان جہاد سے بھاگ جانا، نمبر 7 نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی غم زدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی کتنی فضیلتیں ہیں تو اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑتا تو پھر بھی آتے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کوئی چیز کی امید نہ ہو۔ انسان اپنے ہی رویے سے کسی کے دل میں جگہ بناتا ہے اور اپنے ہی رویے سے وہ مقام کھو دیتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، اب ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہیں، تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر گزار دیا کرو۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ کن کی منزل، دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہاری کن کی منزل تک لے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ جس نے ظہر سے پہلے کی 4 رکعتوں اور اس کے بعد کی 4 رکعتوں 2 پر محافظت کی تو اللہ اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ اللہ کی قدرت۔ حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت نوح دنیا کو ختم کر کے صرف اللہ کو ماننے والوں کو بچایا، حضرت ابراہیم 40 دن آگ میں رہ کر حفاظت کی۔ ایک آدمی نے پوچھا، تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہاں بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں امانت کی خلصت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ جب اولاد خود کو ماں باپ کے حکموں کے مطابق ڈھالنے لگتی ہے تو اللہ خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں، اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ کرنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا، اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔